ویلیورسٹی کے پروگرام کیسے میں آداب، میں ہوں آپ کا میزبان شارق علی۔ اگر آپ کسی ایسی صورتحال سے دوچار ہیں جسے اختلاف رائے، تنازع یا عام الفاظ میں جھگڑا کہہ سکتے ہیں، تو اس کا اختتام دو صورتوں میں ہو سکتا ہے۔ مثبت صورت تو یہ ہوگی کہ مقابل سے آپ کا تعلق مزید مستحکم اور گہرا ہو جائے، لیکن منفی صورت یہ بھی نکل سکتی ہے کہ آپ اس تعلق سے ہاتھ دھو بیٹھیں یا کسی نہ کسی صورت اسے نقصان پہنچے۔ اگر مقابل آپ کے لیے جذباتی یا سماجی طور پر اہم ہے تو یقیناً آپ چاہیں گے کہ نتیجہ مثبت نکلے، اور ایسا ہونے میں جو چیز سب سے زیادہ اہم ہے وہ ہے آپ کا رویہ۔ اس پروگرام کے حوالے سے میں چند تجاویز آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ جو اختلاف رائے اور تنازع کی صورت میں مثبت نتائج پیدا کر سکیں۔ سب سے پہلی تجویز تو یہ کہ اگر آپ کسی ایسی صورتحال میں ہیں تو فوری طور پر جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں وہیں پر رک جائیے، یا انگریزی میں کہیں گے گیٹ گراؤنڈڈ۔ مراد یہ ہے کہ ایسی صورتحال میں ایک لمحے کے لیے رک کر سوچئے اور اضطراری اور فوری رد عمل سے پرہیز کیجیے۔ ہو سکتا ہے گہری سانسیں لینا آپ کے لیے مددگار ہو سکتا ہے اس لمحے میں آپ یہ جان سکیں کہ آپ کا یہ غصہ شاید کسی تھکاوٹ، بھوک یا نیند کی کمی کی وجہ سے ہے، اور یہ جذباتی تناؤ کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ جب آپ کسی اضطراری حرکت سے رک چکے ہیں تو ذہنی طور پر ذرا فاصلے پر جا کر اسی صورتحال کا دوبارہ سے مشاہدہ کریں، یعنی اپنے ذہنی ہیلی کاپٹر پر بیٹھ کر فضا میں بلند ہو جائیں اور فضا سے اس زمینی صورتحال کا دوبارہ بغور مطالعہ کریں۔ سب سے پہلے تو مقابل کی طرف دیکھیں، وہ شخص جذباتی یا سماجی طور پر آپ کے لیے کتنا اہم ہے۔ پھر تنازع کو غیر جانبدار ذہنی کیفیت سے سمجھنے کی کوشش کریں، یعنی اسی صورتحال کو فریق کی حیثیت سے نہیں بلکہ امپائر کی حیثیت سے دیکھیں۔ مسئلے کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے غصے کا مخاطب غلط شخص ہے؟ ہو سکتا ہے وہ صرف پیغام رسانی کر رہا ہو اور آپ کے غصے کا صحیح حقدار نہ ہو۔ تنازع کی صورت میں زبان کی بولی سے زیادہ بدن کی بولی اہم ہوتی ہے۔ ایسی صورتحال میں آپ کے چہرے کے تاثرات، ہاتھوں کی جنبش، غرض یہ کہ بدن کے ذریعے سے جتنے بھی پیغامات مخاطب تک پہنچتے ہیں، کیا وہ مثبت ہیں یا منفی؟ کیا انہیں بہتر بنانا آپ کی ذمہ داری نہیں؟ یاد رکھیے کہ ایسی صورتحال میں آپ کا رویہ، یعنی جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اور جو کچھ کر رہے ہیں، اس تنازع کے نتائج مرتب کرے گا۔ کسی بھی قسم کی گالم گلوچ یا ہاتھا پائی قطعی قابل قبول نہیں، اور وہ ایسا کرنے والے کے حق میں مخالف ثابت ہوگی۔ سامنے والے کی کردار کشی، سخت الفاظ میں تنقید یا حقارت آمیز رویہ بالکل اختیار نہ کریں۔ اس کے بجائے اگر آپ مخالف کو یہ احساس دینے میں کامیاب ہو جائیں کہ آپ اس کا نقطۂ نظر سمجھتے ہیں اور اس کا احترام بھی کرتے ہیں، تو وہ بھی آپ کا نقطۂ نظر سمجھنے کے لیے آمادہ ہوگا، اور یہ سمجھنا سمجھانا ہی تنازع کے حل کی طرف جاتا ہوا کامیاب راستہ ہے۔ اگر آپ طیش میں کی گئی باتوں کی ذمہ داری کھلے دل سے قبول کر لیں تو اس بات کا امکان ہے کہ سامنے والا بھی ایسا ہی کرے۔ پھر آپ ایک بہتر فضا میں اپنا نقطۂ نظر پیش کر سکتے ہیں۔ اپنے منفی جذبات کا اظہار بھی اگر مہذب اور سیدھے سادے انداز میں کیا جائے تو وہ کسی طنز یا ایسی حرکات جن سے غصے کا اظہار ہوتا ہو، مثلاً دروازے کو زور سے بند کرنا، سے کہیں بہتر ہے۔
یاد رکھیے آپ دوسروں پر قابو نہیں پا سکتے. آپ کے لیے واحد ممکن بات اور بہتر بات یہ ہے کہ آپ خود پر قابو پائیں اور پھر اپنے نقطۂ نظر پر سامنے والے کو قائل کرنے کے لیے دلیل دیں اور مقابل کا نقطۂ نظر سن کر گنجائش فراہم کرنے کے لیے تیار ہوں. یقیناً کسی تنازع یا مسئلے کا حل اہم ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم یہ بات کہ مقابل ایک دوسرے کو سچے دل سے معاف کر سکیں. نیلسن منڈیلا نے ایک دفعہ بہت اچھی بات کہی تھی، اپنے دل میں بغض رکھنا ایسا ہی ہے جیسے کہ ہم زہر کھائیں اور یہ امید رکھیں کہ ہمارا دشمن موت سے دوچار ہوگا. اکثر صورتحال میں مسئلہ اہم نہیں ہوتا، بلکہ دو مقابل افراد کا ریلیشن شپ یا رشتہ انتہائی اہم ہوتا ہے اور اس کے برقرار رہنے پر ان دونوں کی خوشیوں کا دار و مدار ہوتا ہے. اسی لیے صرف مسئلے پر مرکوز رہنے کے بجائے دور رس نتائج پر اپنی نظریں جمائے رکھنی چاہیے. شاید یہ آپ کا تجربہ بھی رہا ہو کہ بعض اوقات ہمارا کمپیوٹر درست کام نہیں کرتا، اور اگر آپ اسے نئے سرے سے ری سٹارٹ کر لیں تو بہت سے چھوٹے چھوٹے مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں. بالکل اسی طرح گھریلو تنازع کی صورت میں کچھ دیر کے لیے الگ الگ ہو جانا اور مناسب ذہنی کیفیت بحال ہونے تک کسی مسئلے کے حل پر گفتگو کو ملتوی کر دینا ہمیں بہت سے مسائل سے بچا سکتا ہے. طیش کی کیفیت سے باہر آ جانے کے بعد رابطے کی کوشش میں پہل کرنا انتہائی سمجھداری کی بات ہے. ممکن ہے کہ میری ان چند تجاویز میں سے کوئی نہ کوئی بات آپ کے لیے کارآمد ثابت ہو. اب آپ سے اجازت. اپنی صحت، خوشیوں اور رشتوں کا خیال رکھیے. ویلیو ورسٹی، شارق علی.